کر لکھو آپ ہی تاخیر میں مولانا نوشا صاحب کو دعوت دیا لو وقت کم بچتا 8:30 ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا اول لہ ولا آخر لہ ولا ظاہر لہ ولا باطن لہ. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فكان له أجر مثل أجور من تبعهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فكان عليه إثم مثل آثام من تبعهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون يزعم كلهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم المقام، قابل صدر احترام حضرات علماء کرام اور اساتذہ کرام، پیارے بچوں اور عزیز ساتھیوں، ان اکابرین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے میرا کچھ کہنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھانا، مگر چونکہ حکم ہوا ہے اور چونکہ استاذ کے سامنے شاگرد ہمیشہ اپنے سبق کو دہراتا ہے، آموختہ ہی سناتا ہے، کیونکہ ہم جہاں پر بھی چلے جائیں ہم طالب علم ہی رہیں گے، تو اسی غرض سے چند باتیں یہاں پر بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی عظیم الشان نعمت سے، دولت سے نوازا ہے. وہ نعمت، وہ دولت ایمان ہے. انسان ساری زندگی بغیر ایمان کے جتنے چاہے اعمال کرتا رہے، جتنی چاہے نیکیاں کرتا رہے، اسے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اور ایک انسان ایمان کے ساتھ میں ذرا سا بھی عمل کر لیتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات دے دیں گے. معزز سامعین گرامی، اس نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہے، اس کی قدر ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر اس کی قدر ہمیں دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ ایمان میں داخل ہو جاتے کیسے کیسے حالات ان پر آتے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں انہیں دینی پڑتی ہیں. الغرض میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے آپ پر اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا. اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. نبی بھی آخری، دین بھی آخری، امت بھی آخری ہے. اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دغاباز ہے، وہ لٹیرا ہے. میرے بھائیوں، آج
بہت سارے ایسے فتنے جنم لے رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان قرب قیامت فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے پہاڑ کی اونچائی سے پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، ویسے تیزی سے فتنے آئیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ قرب قیامت کے قریب اعمال میں جلدی کرو، جو اعمال کرنے کا موقع ملے اس کو ضائع نہ کرنا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا، اپنے آپ کو اعمال میں لگائے رکھنا، کیونکہ جب فتنے آئیں گے اعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا، انسان شک و شبہات میں زندگی گزارے گا، جس کی وجہ سے اعمال سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ انسان صبح میں مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آج ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے۔ انسان ان فتنوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، انسان ان فتنوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے وہ ایمان سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنا تعلق علماء سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ انسان ایمان سے کب نکلتا ہے؟ جب علماء سے تعلق نہیں ہوگا، امت علماء سے کٹ جائے گی تو وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے گی، جس کے بنا پر انہیں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آج جب کہا جاتا ہے علماء سے تعلق جوڑو، علماء سے تعلق جوڑو، تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے علماء سے جڑنے کی؟ ہم تو گوگل کے ذریعے سے مسائل معلوم کر لیں گے، ہم تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیانات سن لیں گے، ہم تو ساری چیزیں وہیں سے کر لیں گے۔ علماء کی کیا ضرورت ہے؟ ان علماء کی ضرورت تمہارے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک ہے، قبر سے لے کر جنت میں جانے تک بھی ان علماء کی تمہیں ضرورت ہے۔ آج امت علماء سے کٹتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کی خیر منانے پر مجبور ہے۔ جب امت علماء سے کٹے گی، کسی اور کے حوالے ہو جائے گی، اور وہ غیر جو ہے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، تمہارے اعمال پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ آج ایسا ہو رہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت اسلام کا نام باقی رہے گا، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ قرآن تو باقی رہے گا، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ یہ وہی وقت چل رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنا تعلق علماء سے جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے جس دین کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل کر دیا ہے، وہی دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اگر اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آتے ہو، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تم کب لے کر آتے ہو، اس پر عمل کر کے آتے ہو، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی دین اسلام دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہی دین اسلام دنیا میں بھی تمہاری رہبری کرے گا، آخرت میں بھی تمہاری رہبری کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور مذاہب، کوئی اور دین ہم اپنانا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں ہم ایمان سے نکل جائیں گے۔ اسی لیے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم مسلمان کسے سمجھتے ہیں؟ جس کا نام مسلمانوں کے ناموں پر ہو، ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ نجات کے لیے یہی کافی ہے، نام رکھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایمان پر باقی رہنا ضروری ہے، ایمان پر باقی رہنا ضروری ہے۔ نجات کے لیے ایمان پر خاتمہ ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف نام رکھ لینے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔
تو ہم کلمے کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ علماء فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، ہم بریکٹ میں اور ایک چیز جوڑ لیں، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صرف رسول نہیں، آخری رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں۔ جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ مکار اور جھوٹا ہے۔ آج بہت سارے دعوے دار پیدا ہو گئے، بہت سارے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ کیوں؟ جب انہوں نے دیکھا یہ تو عوام، بھولی بالی عوام علماء سے کٹ گئی ہے، اب چلو حملہ کرو۔ جیسے بھیڑیا اکیلی بکری پر شکار کرتا ہے، اکیلی بکری کو نشانہ بناتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ عوام علماء سے کٹ گئی، اب انہیں حملہ کرنے کا موقع مل گیا، اب وہ حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم شکار ہو رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر جو عمامہ پہن کر بیٹھتا ہے ہم اسے بڑا علامہ سمجھتے ہیں، جو قرآن لے کر بات کرتا ہے ہم اسے بڑا علامہ سمجھتے ہیں، جو حدیث کی کتابیں سجا کر بات کرتا ہے ہم اسے بڑا علامہ سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے بتایا جائے گا، ان کی حقیقت بتائی جائے گی، تو ہم ان پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی کے عمامے پر بھروسہ نہ کرنا، کبھی کسی کے جبے اور قبے پر بھروسہ نہ کرنا۔ آج کل ایمان کے لٹیرے، آج کل ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے یہی لباس میں آ رہے ہیں، ہم اس سے چوکن نہ رہیں۔ قریب زمانے میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بادشاہ بھی تھے، اللہ نے بادشاہ سے بھی انہیں نوازا تھا، غالباً ملک شام میں ان کا بسیرا تھا۔ ایک مرتبہ سوئے ہیں، نبی علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور الدین مجھے دو لوگوں سے بہت زیادہ تکلیف ہے، دو لوگوں نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، بلکہ پہنچا رہے ہیں۔ صبح کرتے ہیں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، سوچا ایسے ہی خواب آیا ہوگا، دوسرے دن سوتے ہیں پھر وہی خواب ہے، تیسرے دن سوتے ہیں پھر وہی خواب ہے۔ وہ بھی اللہ والے تھے، پہچان گئے کہ دو جہاں کے آقا مجھے بلا رہے ہیں۔ اب رہا نہیں گیا، رخت سفر باندھا، سامان باندھا۔ علماء فرماتے ہیں 24-25 دن کا سفر تھا، انہوں نے 15 دن میں طے کیا کہ میرے آقا مجھے بلا رہے ہیں، میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ چہرے مہرے کو دیکھ کر کبھی ان پر اعتماد نہ کرنا۔ آج ہمارا وہی حال ہو رہا ہے، ہم سوشل میڈیا پر، یوٹیوب میں جو جبے قبے میں رہتا ہے ان کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں۔ ارے وہی تو ایمان کے لٹیرے ہیں، وہی تو تمہیں بے ایمان بنانے والے ہیں، وہی تمہارے ایمان کو تم سے جدا کرنے والے ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سامان سفر باندھ کر نکلتے ہیں، صرف نماز کے لیے، ضروریات کے لیے سواری سے اترتے ہیں، اس کے علاوہ لگاتار سفر جاری ہے۔ مدینہ منورہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں تو میں آ گیا، اب ان دو لوگوں کو میں کیسے پہچانوں گا، کیونکہ مدینہ تو بڑا شہر بن چکا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے تصویر بتائی تھی، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ فوٹو نکال لیا یا اسکیچ کے ذریعے سے تصویر نکالی، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، خواب میں دیکھا تھا۔ اب مدینے میں کیسے تلاش کیا جائے، بڑی فکر لاحق ہوئی، بڑے پریشان ہوئے، جن میں ایک بات آئی کہ میں دعوت کرتا ہوں سارے مدینے کو مدعو کرتا ہوں تاکہ دعوت میں وہ آئے اور میں انہیں پہچان لوں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے دعوت کی، سارا مدینہ دعوت میں شریک رہا، وہ بیٹھ کر دیکھتے رہے اور سپاہیوں سے کہا میں جس کی طرف اشارہ کروں اسے روک لینا، کیونکہ خواب میں 3 دن دیکھا تھا، چہرہ آنکھوں میں تھا، ذہن میں تھا، کیسے بھول سکتے تھے دو جہاں کے سردار کو تکلیف پہنچانے والوں کو، کیسے بھول سکتے تھے دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کرنے والوں کو کیسے بھولا جا سکتا تھا۔ جنگ بدر بھی یاد کر لیں، معاذ اور معوذ جب سنا کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتا ہے، دو ننھے منھے بچے جن سے تلوار اونچی نظر آتی جنگ میں چلے گئے اور تلوار کو گھسیٹتے ہوئے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں چچا جان ذرا بتا دو ابو جہل کہاں ہے؟
ارے تم تو بچے ہو کیا کرو گے؟ سنا ہے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے، آج اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ دو چھوٹے معصوم بچے ہیں 15-16 سال کے، بعض علماء کہتے ہیں 10-12 سال کے، جب سنا کہ نبی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے برداشت نہیں ہوا۔ یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ ایمانی شوق ہے کہ ہم زندہ رہے، نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرے، نبوت کی رسالت پر کوئی حملہ کرے، کوئی نبوت پر حملہ کرے، ہم زندہ رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، ایک بچہ جاتے ہیں، معاذ کہتے ہیں چچا جان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ میں لڑ رہا ہوں، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میرے آزو بازو کوئی بڑا آدمی ہوتا، مدد کی ضرورت پڑتی بلا سکتا تھا، یہ تو بچے ہی کیا مدد کریں گے، سوچ ہی رہے تھے۔ ایک بچے نے پاؤں پکڑ کر کہا چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا تم کیا کرو گے؟ سنا ہے گستاخی کرتا ہے، آج کام تمام کر دیں گے۔ بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں ابو جہل سامنے سے آ رہا تھا گھوڑے پر سے، کہا کہ وہ دیکھو آ رہا ہے، اشارہ کر کے اپنے کام میں لگے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا نیچے گر جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں معاذ دوڑتے ہیں اور وار کر کے پاؤں کو کاٹ دیتے ہیں گھوڑے کے، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین بوس ہو جاتا ہے۔ دوسرے جاتے ہیں، دوسرا وار کرتے ہیں، اس کو ادمرہ کرتے ہیں۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ غالباً جا کر اس کا سر قلم کرتے ہیں۔ یہ جذبہ، یہ شوق، حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور سپاہیوں سے کہہ رکھا کہ میں جس کی طرف اشارہ کروں روک لینا۔ سارا مدینہ دعوت کھا کر چلا گیا، تحفے لے کر چلا گیا، وہ دو چہرے نظر نہیں آئے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اور بے چین ہو گئے، کہا کہ میں دوسرے دن اور دعوت کروں گا۔ دوسرے دن دوبارہ دعوت کی گئی، سارے مدینے کو مدعو کیا گیا، سارا مدینہ آیا، دعوت کھا کر تحفے لے کر چلا گیا، مگر دو چہرے نظر نہیں آئے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ اور پریشان ہو گئے، کہا کہ تیسرے دن بھی دعوت کروں گا۔ تیسرے دن بھی دعوت کی، مگر وہ چہرے نظر نہیں آئے، یا اور زیادہ پریشان ہو گئے، کہا کوئی تو چھوٹ رہا ہے۔ مدینے والوں نے کہا نہ کوئی نہیں چھوٹا، سارے کے سارے آپ کی دعوت میں شریک تھے۔ کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو جہاں کے آقا اشارہ کریں اور وہ انسان یہاں پر موجود نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں دو لوگ ہیں جو بڑے بزرگ ہیں، جن پر روزہ رکھتے ہیں، رات میں تہجد میں وقت گزارتے ہیں، وہ کسی کی دعوتوں پر نہیں جاتے، کسی کے تحفے نہیں لیتے، اپنے کمرے میں بند کمرے میں عبادت کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے کہا انہی کو بلاؤ، میں انہی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں بلایا گیا، آنے کے لیے راضی نہیں تھے، زبردستی لایا گیا، جیسے ہی دیکھا پہچان گئے، کہا یہی ہیں جن کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے بتایا، ان لوگوں سے، ان دو لوگوں سے مجھے تکلیف ہے۔ جب تحقیق کی گئی پتہ چلا وہ اپنے کمرے میں دن بھر روزہ رکھ کر بہانہ بناتے نمازی ہونے کا، بہانہ بناتے دیندار ہونے کا، بہانہ بناتے ولی کامل ہونے کا، جیسے ہی رات ہو جاتی اپنے کمرے سے سرنگ کے ذریعے سے روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ رات بھر سرنگ کے ذریعے سے مٹی نکالتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے پاس جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے قریب تھا کہ جسم اطہر کو نکال لیا جاتا۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے ہم مسلمان نہیں، ہم یہودی ہیں، ہمیں تعلیم دے کر، ہمیں سکھا کر بھیجا گیا ہے کہ جاؤ مدینے سے جسم اطہر کو چرا کر لے آؤ۔ آج ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو امامہ پہن کر بیٹھتا ہے اس کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جو قرآن دکھا کر بات کرتا ہے اس کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جو احادیث کا ڈھیر لگا کر بات کرتا ہے اس کی باتوں پر ہم یقین کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو یہی ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، اس میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، نہیں کوئی نبی پیدا بھی نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اب ان میں سے بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسے شکیل بن حنیف، ابھی آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی، اپنے آپ کو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک
عجیب انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا. کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں. جب اس سے بات نہ بنی تو پھر کہنے لگا کہ میں عیسیٰ ہوں. اپنے آپ کو مہدی بھی بنا لیا, اپنے آپ کو عیسیٰ بھی بنا لیا. اسی طرح گوہر شاہی کا فتنہ ہے. گوہر شاہی اپنے آپ کو وہ نبی بھی کہتا ہے اور یہ تک کہتا ہے کہ میں خود خدا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اور آج مسلمان بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں کو سنتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی باتوں کو عام کرتے ہیں. ہمارے عقیدے سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری نبی ہے, آخری نبی ہیں. اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ فلاں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اگر اس بات کو سننے کے بعد میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو تحقیق کر کے دیکھتے ہیں, علماء فرماتے ہیں یہ بات کہنے والا بھی ایمان سے نکل جاتا ہے. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, اب کوئی اور کہتا ہے ہم تحقیق بھی نہیں کریں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات 100% سچی ہے, 100% سچی ہے. اب اس کے بعد میں تحقیق بھی نہیں, ہمیں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ ہم تحقیق کریں گے, کیا ثبوت ہے, ثبوت بھی اگر پوچھتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے. دیکھو صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے. ورنہ اللہ کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں, غیر بھی مانتے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے مانتے ہیں. وہ ایک نہیں مانتے, مسلمان ایک مانتا ہے. یہی ایمان کی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا کافی نہیں ہے. اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے, آخری نبی نہ مانے, تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ہم نبی بھی مانیں گے اور آخری نبی مانیں گے. جو ہمارے سامنے آ کر یہ دعویٰ کرے کہ فلاں عیسیٰ ہیں, فلاں آخری نبی ہیں, ہم اس کی بات سننا تو دور کی بات, ہم اس کے قریب بھی نہیں ٹھہریں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا تعلق علماء سے جوڑیں, علماء سے جوڑیں. جب کوئی ایمان کے لٹیرے ہمارے سامنے آئیں, ہم ڈٹ کر بات کریں, ورنہ علماء سے, علماء کی طرف رجوع کرانے والے بن جائیں. تعلق ہوگا تو یہ آسان ہے, تعلق نہیں ہوگا کیسے رجوع کرائیں گے. تو میں کہہ رہا تھا شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے آج بہت زوروں پر ہے. شہر بنگلور ہی نہیں بلکہ کرناٹکا اور دیگر علاقوں میں اس کا فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے, اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے, اور مسلمان اس کی باتوں میں آ رہے ہیں. ہمارا کیسا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے بعد کسی اور کی بات کو ہم مانیں؟ ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ اور اس کے بعد میں گوہر شاہی کا فتنہ آتا ہے, وہ صوفیت کے راستے سے آتا ہے. صوفیت کے راستے سے آ کر لوگوں کے دلوں پر وہ راج کرنا چاہتا ہے, اور لوگ اس کے باتوں میں بھی آ رہے ہیں. یہ سارے فتنے ایسے ہیں, سارے فتنے ایسے ہیں جو انسان ایک طرف ان کی طرف رخ کر لیتا ہے, وہ انہی کا بن کے رہ جاتا ہے. آج بہت افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں, قرآن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں, اس کے باوجود مسلمان کسی اور کے شکنجے میں آ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں راضی ہو گیا اس دین اسلام سے, راضی ہو گیا ہوں, اور یہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اب جو اور چیزیں ہمارے سامنے لا رہے ہیں, اگر ہم ان کی طرف جائیں گے ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا, ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا. ہم نام کے مسلمان بن کر رہیں گے, حقیقت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. شرعی اعتبار سے ہم ایمان والے شامل نہیں ہوں گے. اس لیے خدا را ہم اپنے حال پر رحم کریں. اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں. آپ کے سامنے بات آئے گی, دکھایا جائے گا, آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے کیسے ایمان کے لٹیرے آج موجود ہیں جو سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر حملہ کرنے والے ہیں, رسالت پر حملہ کیا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, مگر عیسیٰ علیہ السلام تو آنے والے ہیں. اب عام انسان دھوکے میں آ جاتا ہے.
سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بات تو سچ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آخری نبی ہیں، مگر عیسیٰ تو نبی تھے، وہ آنے والے ہیں۔ اب یہاں شکوک و شبہات میں انسان پڑ جاتا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان شکوک و شبہات میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو فرمان تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بمعنی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام تو نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ جواب دینا ہے، ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ کہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے، مہدی علیہ السلام کی بات کرتا ہے، ہم فوراً اپنے مساجد کے علماء کی طرف رجوع کریں یا اپنے قریبی علماء سے رجوع کریں اور کہیں فلاں جگہ عیسیٰ اور مہدی کی بات ہو رہی تھی، تاکہ ان کا تعاقب کیا جا سکے، انہیں پکڑا جا سکے۔ جو منافق ہمارے درمیان میں بسیرا کر کے جی رہے ہیں، انہیں پہچانا جا سکے۔ تو میں کہہ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے۔ کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کی جامعہ مسجد کے مینارے پر۔ اور یہ نبوت کے دعوے دار ہیں، جیسے شکیل بن حنیف، وہ کہاں پیدا ہوا؟ وہ بہار میں پیدا ہوا، عثمان پور میں پیدا ہوا، اور دلی میں لکشمی پورہ کے اندر آ کر وہ ٹیوشن پڑھاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو مہدی کہنے لگا۔ نبی علیہ السلام حضرت امام مہدی کے متعلق آتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، وہ سید زادے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، مہدی لقب ہے، نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمینہ ہوگا، ابا کا نام عبداللہ ہوگا، جیسے ابھی بچوں نے کہا۔ امام مہدی کا تو یہ تعارف ہے، اور مہدی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، پیدا تو مدینے میں ہوں گے، ہجرت کر کے مکہ میں آئیں گے، مکہ میں آئیں گے، حجر اسود کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس وقت کے اولیاء انہیں پہچانیں گے، وہ اپنا نام ظاہر نہیں کریں گے۔ یہ تو خود ظاہر کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، خود بتا رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، وہ تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، علماء اولیاء پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ مہدی کہنے میں اپنے آپ میں جھوٹا ہے۔ اور رہا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، تو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں نازل ہوں گے، صبح کی اذان ہو چکی ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، نماز کے وقت میں ایک آواز آئے گی، مجھے اتارا جائے، تو دیکھا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو ان کو نیچے اتارا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اور وہ کب نازل ہوں گے؟ جب دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اب کہاں دجال ہے؟ اب دجال بھی نہیں ہے، خرافات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی کہتے ہوئے لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم کریں اور اپنا تعلق علماء سے جوڑیں، اپنا تعلق علماء سے جوڑیں۔ بڑی عجیب بات ہے، جو ہمیں جس پر یقین نہیں ہوتا، جس ڈاکٹر پر یقین نہیں ہوتا، اس سے علاج کرانا پسند نہیں کرتے، دین کے معاملے میں ایرے غیروں سے مسائل کیسے سیکھ لیتے ہیں؟ ہم علاج کرانا پسند نہیں کرتے، تو دین کے معاملے میں ایرے غیروں سے ہم مسائل کیسے سیکھ لیتے ہیں؟ تو خدا را دنیا دار نہ بنے، دیندار بھی بنے، اپنے اندر دینی شعور پیدا کریں، اپنے اولاد کے اندر دینی شعور پیدا کریں، اور ان باتوں کو عام کریں۔ انشاءاللہ بھی حضرت مولانا نوشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بتائیں گے، اس کو ہم غور سے دیکھیں، غور سے سنیں، اور ان باتوں کو اپنے خاندان کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے دوست و احباب میں عام کریں، زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، بلا تاخیر حضرت مولانا نوشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا پروجیکٹ شروع کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علماء چاہے تھے، ایک بچی باقی رہ گئی، بہت زیادہ رو نہیں ہے۔ عفیفہ سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔